کوئی مقام دیا گیا، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو ڈراؤ بی جے پی سے، اور جب آپ بی جے پی کا ڈر اپنے دل و دماغ میں پیدا کر دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً ووٹ ان کی جھولی میں آ جائے گا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اتر پردیش میں دوبارہ بی جے پی کی سرکار نہ بنے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن گئے، ووٹ حاصل کرنے والے کیوں نہیں بنتے آپ؟ اگر آج آپ ووٹ حاصل کرنے والے بنیں گے تو میری بہن کو یہاں سے آپ کامیاب کریے۔ آپ نے برسوں ان کو ووٹ ڈالا، مگر آپ کو کیا ملا؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام سے اسپتال ہے، وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے۔ آپ نے نام تو بڑے ایک مجدد، ایک بہترین ایک بزرگ کا نام رکھ دیا، مگر کیا آپ نے وہاں پر کوئی سہولتیں دی؟ سپا کی بھی سرکار تھی، بی جے پی کی بھی سرکار رہی، مگر وہاں پر اس اسپتال میں بنیادی سہولتیں دستیاب نہیں ہوتی۔ کسی کو چندی گڑھ جانا پڑتا تو کسی کو میرٹھ جانا پڑتا۔ بتائیے کون ہے ان مسائل کو اٹھانے والا؟ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو ڈرا ڈرا کر آپ کا ووٹ حاصل کرتے ہیں نا، ان سے پوچھیے آپ کہ آج اتر پردیش میں سب سے غریب اگر کوئی ہے، دلت سے بھی زیادہ اگر کوئی غریب ہے تو السنکھیک سماج کا مسلمان ہے۔ اگر آج اتر پردیش میں سب سے زیادہ بے روزگاری کسی میں ہے تو السنکھیک سماج مسلمان بے روزگار ہے۔ آج اگر اتر پردیش میں سب سے زیادہ لوگ اس پردیش کو چھوڑ کر، وہ نوجوان جو اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اتر پردیش سے نکل کر ممبئی، دہلی یا حیدرآباد یا کسی اور شہر میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ السنکھیک سماج کے مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ باہر جا کر جو پیسہ بھی جاتا ہے وہ السنکھیک سماج کا مسلمان ہے۔ سب سے کم گریجویٹ اگر کوئی ہے تو السنکھیک سماج کے مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ بچے اگر اسکولوں میں تعلیم نہیں حاصل کر رہے تو السنکھیک سماج کے مسلمان ہیں۔ سب سے کم اگر کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے تو السنکھیک سماج مسلمان ہے۔ بتاؤ کیا تم اب بھی نہیں جاگو گے؟ یہ میں ایک چیلنج کے ساتھ آپ کے سامنے یہ تمام چیزوں کو رکھ رہا ہوں، مگر ہمارے دل و دماغ میں ایک بات ڈال دی گئی کہ تم نہیں جیت سکتے، تم کو صرف تمہارا کام یہ ہے کہ تم صرف ہماری غلامی کرو، ہمارے تائید میں نعرے لگاؤ، دری بچھاؤ۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں آج اتر پردیش کے مختلف محلوں میں، گاؤں میں پیدل چل کر دیکھا ہوں۔ جو محبت مجھے وہاں پر آپ نے دی وہ میرے لیے قیمتی خزانہ ہے، میرے زندگی بھر کے لیے۔ مگر میں نے جو وہاں پر نظارے دیکھے، مگر میں نے جو وہاں پر نظارے دیکھے، گندگی کی انبار پڑے ہوئے ہیں، گندا پانی روڈ پر بہ رہا ہے، کچرا نہیں اٹھتا، روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کھڈے ہیں، سکول نہیں ہے، پھر بھی آپ اس بارے میں کیوں نہیں سوچیں گے؟ آپ کب تک آپ ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ ارے یاد رکھو، ڈرنا ہے تو زمین و آسمان بنانے والے سے ڈرو، انسانوں سے، مکھیہ منتری سے، پردھان منتری سے مت ڈرو۔ اگر آپ جب اس بات کو میری سمجھ جائیں گے تو آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم گھر کے کونے میں بیٹھ کر مایوسی کی عالم میں ڈر کر روئے گے تو تمہاری آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اگر تم اپنے گھر کے دور و دیوار کو بند کر لو گے ڈر کے تو یاد رکھو تمہاری زندگی کس کام کی ہے۔ ارے جب دنیا میں آئے تو ہمت اور حوصلے سے کام کرو، اپنے فیصلوں پر پورا اعتماد کرو۔ اور آج آپ کے سامنے ایک وکلپ کے طور پر بھاگیداری پریورتن مورچہ ہے اور آپ کی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹوں سے 14 تاریخ کے دن صبح کے اولین وقت میں آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنے مجلس کے اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے پرتیاکشی کو کامیاب اور کامران کریے۔ مجھے یقین ہے کہ کل جو پہلے فیز کی پولنگ ہوئی ہے، الحمدللہ میں مطمئن ہوں مجلس اتحاد المسلمین کا بہترین پرفارمنس رہے گا۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے، جو لوگ یہ قیاس کر رہے تھے کہ ہاں اویسی کے بھاشن کو سننے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جس میں نوجوان آتے ہیں، مگر ووٹ میں تبدیل نہیں ہوتا، میں